السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 9۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سردار اس کو ٹوک کر کچن سے نکل گیا۔ دادی کی توجہ زالے کی جانب گئی۔ دوپہر کا کھانا بھیجا تھا، کیا تم نے کھایا؟ اس وقت مجھے اتنی بھوک لگی تھی اور پاستا بنایا بھی بڑے مزے کا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آپ کے باغیچے سے سیب لے کر آئی ہوں، بڑے مزے کی ایپل پائی بنا کر کھلاؤں گی۔ دادی میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ وہ ان سے بات کرنے کے دوران درخانے نے جو کھانا ڈشوں میں نکال کر کاؤنٹر پر رکھا تھا وہ اٹھا کر میز پر لگانے لگی۔ دادی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں کھانا وانا بنانا بھی آتا ہے؟ کوئی خاص بڑی شیف نہیں ہوں، پر میری تائی کو شوق تھا کہ گھر کی ہر لڑکی کو ہر کام کا ہنر آنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے لڑکی چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، ہمارا مرد اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر اس کی ڈگریوں کی آرتی نہیں اتارتا بلکہ اچھا کھانا چاہیے ہوتا ہے، وقت پر کپڑے دھلے پہننا چاہتا ہے۔ وہ یہ احساس ہمہ وقت مانگتا ہے کہ بیوی کے ہر عمل اور ہر بات سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے شوہر کی ہر غلط درست کو آمین کہے گی، اور جب اس کا جی چاہے گا وہ اس کو کڑ مغز، کاہل، سست اور جاہل بول کر اپنے احساس کمتری کو دوام دیتا رہے گا۔ اوپر سے بھلا ہو ہمارے دینی علماء کا، انہوں نے بھی آج تک ایک ہی بات پر زور دیا، ان کا سارا دین آ کر چار شادیوں کی اجازت پر اور مرد کے حاکم بنائے جانے پر ختم ہوتا ہے۔ بس یہی ایک بات مردوں نے پلے باندھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مرد کو حاکم کا درجہ دیا تو مرد نے عورت کو ڈور ڈنگر کا درجہ دیا۔ پڑھی لکھی اور باشعور عورت صرف وہی پسند کی جاتی ہے جس کا اس مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر وہی عورت اس کی بیوی، بہن یا ماں کی صورت میں گھر پر موجود ہو تو وہ صرف گھر کی عورت ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ پر دادی میری جامع کی باجی نے ایک دفعہ کہا تھا، اسلام کوئی بے تکا قدامت پسند اور انسانوں پر ظلم کرنے والا دین نہیں، یہ ایسا خوبصورت ضابطہ حیات ہے کہ اس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب اور کجی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، اسلام جس کو زیادہ اختیار دیتا ہے اس کا اتنا رتبہ تو بلند کرتا ہی ہے، مگر اس کے فرائض بھی ویسے ہی سخت ہوتے ہیں۔ اگر ایک حاکم عیار مکار ہوگا، لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا، عوام پر کوئی فرض نہیں کہ وہ اس کی پیروی کریں، کیونکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی عورت کو جان اور مال کا تحفظ نہ دے سکے، اس کی وہ جائز خواہشات جو اس کے اختیار میں ہوں اور وہ بھی پوری نہ کرے، اپنی عورت کا حق باہر لٹا کر آئے، بیجا منہ ماری کرے، عزت نہ دے، ایسا مرد کبھی بھی عورت کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ دادی درخانے اور شیرباغ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، جو ایک پاؤں اوپر کرسی پر رکھ کر بیٹھی جانے کس جذبے کے تحت بولے جا رہی تھی۔ چہرے پر انجانے درد کی کیفیت تھی۔ سردار کے قدم دہلیز کے باہر ہی تھم گئے۔ وہ تو ابھی تک اس کرب کے زیر اثر تھا، اب یہ لڑکی نئے انداز میں اس کو متوجہ کر گئی تھی، جو ابھی بھی کہہ رہی تھی، مجھے اپنی مشرقی عورت پر بڑا پیار آتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی بدولت اپنی ساری زندگی گروی رکھتی ہے، ایک ذرا بازار تک جانا پڑے تو یہ لمبی لوگوں کی لائن سے اجازت طلب کرتی ہے، ساس سے، سسر سے، نند کو تو ناگوار نہیں گزر رہا، شوہر کے کپڑے تک دھونا بیوی کا فرض نہیں، مگر ہماری عورت ایک شوہر ہی کیا اس کے سارے خاندان کے کپڑے دھوتی ہے، کھانے بناتی ہے، دن رات برتن دھو دھو کر بے حال ہوتی رہتی ہے، دن سے رات تک شوہر کے گھر بچوں کی نگرانی کرتی ہے، اس کی وفادار رہتی ہے۔ مرد پھر بھی روب ڈال رہا ہوتا ہے، کھانے میں نمک تیز ہے، روٹیاں اتنی اکڑی ہوئی ہیں، یہ سب وہ صرف ایک غلط فہمی میں کیے چلا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے عورت پر حاکم مقرر کیا ہے۔ دادی تو خاموشی سے سنتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ گلا کھنکار کر اندر آیا، اپنی سیٹ سنبھال کر زالے سے مخاطب ہوا، مس گل، پہلے نمبر پر تو میں یہ کہوں گا، اتنی سی عمر میں اتنے گہرے تجزیے پر آپ واقعی انعام کی حقدار ہیں۔ جو بات آپ نے کہی سچ ہے، مگر پورا سچ نہیں۔ تصویر کا ہمیشہ ایک ہی رخ جاذب نظر ہوتا ہے، دوسرا رخ بڑا بے کشش اور بد رنگ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو چھپا کر اندھیرے میں رکھ کر صرف روشن پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ مگر آپ کا تجزیہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والی زندگی کے بارے میں ہے، میرا دن رات کا واسطہ باہر کی دنیا سے ہے۔ آج میں جس کیس کا فیصلہ سنا کر آیا ہوں، جانتی ہیں وہ کیس کس نوعیت کا تھا؟ وہ کیس ایک شادی شدہ 4 بچوں کی ماں کا ہے۔ اس کا مرد اسلام آباد میں نوکری کرتا ہے، رہتا بھی ادھر ہی ہے، ہر مہینے گھر آ کر بیوی کے ہاتھ پر اپنی کمائی رکھتا ہے، جب وہ گھر پر نہیں ہوتا اس کے پیچھے بیوی ہر سیاہ سفید کی مالک ہے۔ اور اس عورت نے کیا کیا ہے، اپنے ہی مرد کے چچا زاد کے ساتھ پہلے فون پر سلام دعا قائم کی، پھر گھر پر اس کا آنا جانا شروع ہوا۔ کسی نے زیادہ بات اس لیے نہیں اچھالی کہ اپنا ہے، پر اس عورت نے اپنے شوہر کی حق حلال کی کمائی اس آدمی پر لوٹانی شروع کی، اپنا زیور بیچ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہی مرد اسی عورت کے گھر میں
اسی اسی کی جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ مس گل، کیا آپ کو اپنے معاشرے کی ایسی عورت سے بھی پیار ہے جس کے مرد نے اپنی حیثیت کے مطابق ہر نعمت دی، عزت دی، تحفظ دیا، اپنے بچوں کی ماں ہونے کا اعلیٰ رتبہ دیا، اور وہ عورت ایسے انسان کے گھر کو آگ لگا کر خاک کر گئی جس نے اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کا بچپن ختم کر دیا، جس کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہو، جنت اس کے قدموں میں رکھ دی، اور وہ اسی کے ساتھ کھیل جائے؟ یقین مانیں یہ تو ایک مثال ہے، میں آپ کو ایسے ہزار آنکھوں دیکھے واقعے بتا سکتا ہوں۔ اور اب اگر وہ باپ اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی اور اس آدمی کو گولی مارے گا تو بڑے لوگ جوش میں آ کر ہر چینل غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کو موضوع بنا کر گرما گرم بحث کریں گے، 4 دن سیاست چمکائی جائے گی، NGOs والے اپنی راکنی لاپیں گے، اس کے بعد اگلے واقعے کا انتظار ہوگا۔ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، مرد کا دین 4 شادیوں اور حکمیت کے اختیار پر ختم ہوتا ہے، تو عورت نے بھی تو دین کو نماز روزے تک ہی محدود کر دیا، یہ جاننے کی ہی کوشش نہیں کی کہ اللہ اس کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس چیز کی جانب توجہ دلائی؟ جس ہستی نے عورت کو خاک سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج عورت اسی اپنے کو بھول گئی ہے، آج اس کو یاد ہے تو بس یہ کہ میرا حسن کتنے دلوں پر بجلی بن کر اتر سکتا ہے، کون سے رنگ میں میرے حد و حال نکھرتے ہیں، جس محفل میں جاؤں وہاں بس میرا ہی چرچا رہ جائے۔ یہ آج کی عورت کے ذہن اور دل کا حال ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی یا باہر کام کرنے والی۔ اسلام نے کہا ہے عورت چاہے 90 سال کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اجازت ہے کہ اپنے مرد کے لیے شوق سے شوق رنگ پہنے، زیور پہنے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، جیسا چاہے سنگار کرے، اس کو پوری اجازت ہے۔ اور ایک نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے یہی سارے کام زہر ہیں، ان کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا ہار سنگار تو دور کی بات، شوق بھڑکیلے کپڑے پہنے جو راہ جاتے لوگوں کی توجہ کھینچنے کا باعث بنے۔ مگر آج ہمارا معاشرہ اس حکم کی بالکل الٹ تفسیر ہے، بوڑھے لوگ چاہے میاں بیوی ہی ایک جگہ بیٹھ کر مسکراتے نظر آ جائیں، ان پر ٹھٹا لگ جاتا ہے، اور ویلنٹائن ڈے پر ہاتھوں میں ہاتھ دیے لو سانگز پر جھومنے والے 2 نامحرم لوگوں کو دیکھ کر کیوٹ بولا جاتا ہے، ان کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ مس گل، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دین میں بھی پک اینڈ چوز کے فارمولے پر چل رہے ہیں، جو بات پسند آ گئی اس کی حمایت کر لی، جو دل کو نہ بھائی وہیں چھوڑ دی۔ آپ نے بات ہی ایسی چھیڑی کہ حالیہ واقعے کے زیر اثر میں کافی زیادہ بول گیا ہوں، اور اس چکر میں کھانا ٹھنڈا ہو چلا ہے، آپ سب پلیز مجھے معاف کریں اور کھانا شروع کریں۔ ہلکا سا مسکراتے اس نے اپنے لیے چاول نکالے۔ زالے کا دماغ نم سا ہو گیا، سر کو جھٹک کر بیدار کرنے کی کوشش کی، ساتھ ایک نظر دادی پر ڈالی جو اپنے برابر بیٹھے شیربک کے کندھے پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ زالے کا منہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ شیربک کا چہرہ اور کان لال بوٹی ہو رہے تھے، وہ سر جھکائے اپنی گندی میلی رلی کے ساتھ آنسو صاف کر رہا تھا۔ زالے نے پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جس نے زالے کے کچھ کہنے کا ارادہ معلوم ہوتے ہی اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اشارے سے زالے کو خاموشی سے کھانا کھانے کا مشورہ دیا۔ وہ کچھ پل ناسمجھی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی جب شیربک کھانا کھاتے ہی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ دادی بھی افسردہ سی نماز پڑھنے کو اٹھ گئیں، کچن میں وہ دونوں اور درخانے ہی رہ گئے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جذباتی پن میں نے کوئی بہت غلط بات کر دی ہے۔ دادو بھی اداس ہو گئی ہیں، اور شیربک کو کیا ہوا ہے؟ سردار نے گہرا سانس لیتے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھ کر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے مس گل، میں آپ کو ہاسٹل تک چھوڑ آؤں، بٹ دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ اس کا انتظار کیے بغیر پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زالے پہ دلی سی اٹھی، سنک سے ہاتھ دھوئے اور فرش پر ایک سائڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر درخانے کو شب بخیر کہتی باہر نکل آئی۔ بھائی سردار دروازے سے تھوڑا دور کھڑا ہو کر گیٹ کا جائزہ لے رہا تھا، وہ قریب آ کر بولی، میں نے اگر ان کا دل دکھایا ہے تو صبح معذرت کر لوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے کو قدم بڑھاتے بولا، فکر نہ کریں مس گل، ان دونوں کو آپ کی نہیں میری باتوں نے دکھی کیا ہے، میں نے شیربک کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، اس لیے معذرت بھی میری طرف سے ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ کا تقیہ کلام ہے؟ کیا مطلب؟ خیر اصل بات یہ ہے کہ شیربک کی فیملی کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اس کا باپ اچھا بزنس مین ہے، یہ صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کی والدہ نے کرایہ دار کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا علم اس کے باپ کو ہو گیا، اس نے اس کی ماں کو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، شیربک کو بھی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر اس کا بوڑھا نانا رہتا تھا، اس کی ماں کو اسی نے سہارا دیا، پر خود زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ گاؤں آ کر اس کی ماں نے پھر کسی کے ساتھ تعلق بنا کر اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کو کہا کہ تم واپس اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ 13 سال کا تھا، ادھر بھوک فاقوں سے بھاگ کر باپ کے پاس گیا، اس نے سیدھا کہہ دیا، میں تمہیں اپنی اولاد ہی نہیں مانتا، تم ایک بد کردار عورت کے بیٹے ہو، کون جانے تمہارا باپ کون ہے۔ تب سے یہ یہاں ہے۔ ماں بھی 2 سال بعد نئے شوہر کی
مار دھاڑ سے تنگ آ کر واپس آ گئی۔ اب یہ ذہنی طور پر اتنا متاثر ہو چکا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ تعلیم مکمل کر لے، کوئی نوکری کا سبب بن جائے، مگر یہ نہیں مانتا۔ کہتا ہے جو سبق ماں نے اور زندگی نے سکھا دیے وہی بہت ہیں۔ بیمار ماں کی وجہ سے کہیں دور مزدوری کو بھی نہیں جاتا، اس لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ رہنے کی پابندی دی۔ خدا ترسی کی مدد قبول نہیں کرتا تو سوچا اس طرح 4 پیسے کما لے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر تھوڑے فاصلے پر چلتے ہوئے ہاسٹل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ زالے کے الفاظ کہیں کھو گئے۔ آنکھوں کے آگے بار بار دھند چاہ رہی تھی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اس قدر خطرناک مذاق انسان کے ساتھ صرف زندگی ہی کر سکتی ہے مس گل، میں نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کاش میرے پاس اس سوال کا جواب ہوتا۔ شیر بگ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر خواہشیں یوں پوری کب ہوتی ہیں؟ 2 لوگ تو ایک دوسرے کی محبت میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہوتا ہے، مگر 2 لوگوں کے کیے کی سزا خاندان کا ہر فرد کیوں بھگتتا ہے؟ کیا محبت ایسی ظالم چیز ہے؟ سردار نے ایک پل اس پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر یوں بول رہی تھی جیسے سوال اس کے نہیں اپنے سے کر رہی ہو۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی روز بروز دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور سردار کے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات یہ تھی کہ ایسا زالے کی شعوری کوشش کے بغیر ہو رہا تھا۔ وہ نظریں ہٹانا چاہتا تھا، مگر آج جیسے وہ اس کی گود میں گری، وہ چند پلوں کا قرب ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گیا۔ مس گل، اگر اس تمام عمل کے پیچھے واقعی محبت کا اثر ہوتا، بلکہ اگر محبت موجود بھی ہوتی تو یقین مانیے ایک دل بھی نہ ٹوٹتا۔ محبت لینے کا نام کب ہے، نہ یہ دینے کا نام ہے، جہاں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچ جائے، ماں جیسے رشتے کا تقدس پامال ہو جائے، ماں کی وجہ سے تمام معاشرے سے اعتماد اٹھ جائے۔ وہاں بھلا کیسی محبت، کیا محبت؟ محبت کو بھی 2 کوڑی کا کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیاوی رشتوں میں ماں اور اولاد کی محبت سے بڑھ کر اگر کوئی اور حقیقت ہے تو براہ مہربانی مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں جو آپ کی کوئی اولاد نہیں، ورنہ میں آپ کو یہی مشورہ دیتا جیسے بھی ہو اپنے شوہر سے کمپرومائز کر لیں، مگر اب یہ کہوں گا آپ کا اگر اپنے میاں سے کسی بھی طرح رابطہ ہو، آپ اسے طلاق کا مطالبہ کریں۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کو تو یوں فٹ سے رشتہ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس گاؤں میں اللہ آپ کو لایا ہی اس مقصد کے لیے ہو، یہاں آپ کا جوڑ لکھا ہو۔ زالے جو اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بڑے غور سے سن رہی تھی ایک دم چونکی۔ یہ گفتگو کدھر کو چل پڑی تھی؟ اپنے اندر اٹھتے ناگواری کے بادل بڑی مشکل سے دبائے۔ اس کو یقین نہ آیا ابھی چند سیکنڈ پہلے یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ کالیہ کے ساتھ اپنے بچوں کا تصور کر کے ہی دل دہکنے لگے۔ غصہ دباتے بولی، سردار صاحب نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی لڑائی یا اختلاف نہیں۔ وہ تھوڑی مایوسی سے بولا، مگر سنا تو یہی ہے، وہ ناراضگی میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ ناراض ہو کر نہیں گیا، پیسہ کمانے کی نیت سے لے کر ملک سے باہر گیا ہے۔ ہمارے درمیان ذرا سی بحث ہو گئی تھی، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، بس اسی بات پر بحث ہو گئی۔ آپ نے نہ جانے کیا کہانی بنا لی۔ ویسے جو ادھر باغیچے میں حادثہ ہوا تھا اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے ایک دم ٹارچ مارنے کی وجہ سے میرا فوکس ہٹا اور میں گری، اور مدد کا شکریہ، کیونکہ اگر میں نیچے گرتی تو یقیناً اگلے دن ہل نہ سکتی۔ اللہ حافظ، سپاٹ لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دماغ میں ابال اٹھ رہے تھے۔ غازی اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ معذرت کرنے سے کون سا حادثے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ تیز تیز قدموں سے چلتی راستے میں آنے والی ہر چیز کو اگنور کرتے اپنے کمرے تک آئی۔ دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیگ اور چادر اتار کر بیڈ پر پٹھے۔ یہ سردار نے کس قسم کی بات کر دی؟ ہر دن ہر گزری رات کے سناٹے سے نکلتی ہوں اور ہر رات پھر سے کوئی نئی بات ہو جاتی ہے۔ آخر ایسی گھٹیا بات اس نے کیوں کی؟ کیا میں غلط لوگوں کے درمیان ہوں؟ آنکھوں کے سامنے زینب کا بہنوں سا رویہ آیا، دادی کی شفقت آئی، نعمان کا پرخلوص اور عزت دیتا انداز۔ نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ پھر سردار نے یہ چول کیوں ماری؟ یا یہ مجھے بے اماں کا سال سمجھ کر چانس مار رہا ہے؟ کمرے میں لیفٹ رائٹ مارچ کے دوران ناخنوں کی شامت آئی تھی جو بیچارے پہلے ہی چنے منے سے تھے۔ ہینڈ بیگ کے اندرونی جیب سے سنبھال کر رکھا موبائل نکالا اور مزید کچھ بھی سوچے بغیر فون میں فیڈ اکلوتا نمبر ملا دیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا کر بڑی سرد آواز میں یاد دہانی کروائی گئی۔ کیا آفت آئی ہے؟ کیوں ابھی کل میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے واضح کر دی تھی کہ یہ نمبر مت ملانا؟ جواب میں وہ پھٹ پڑی، تو اور کس کا نمبر ملاؤں؟ اپنے مرے ہوئے باپ کا، اپنی مری ہوئی ماں کا، یا ان کا جو مجھے مارنے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری حفاظت کی ذمہ داری تم نے لی تھی، زمانے کے فوجدار بعد میں بننا، پہلے اپنے نام پر بیٹھی عورت کو تحفظ دو۔ بہنے کو تیار آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کمرے میں مارچ دوبارہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ جب زالے کو لگا کہ شاید فون بند ہو چکا ہے تب استفسار کیا،
کیا ہوا ہے؟ ظالے کا جی چاہا اونچی اونچی رونے لگے، پر ضبط کرتے بولی، میں نے یہاں یہی بتایا ہوا ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتی ہوں، لوگوں کو اپنے ہونے کا ثبوت دو تاکہ کوئی میری طرف غلط نظر نہ ڈالے۔ مجھے ساتھ نہ رکھو۔ میرے سے نفرت کرتے ہو تو کرتے رہو، میرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو، میں تمہیں کبھی آواز نہیں دوں گی۔ میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا، آئندہ یہ نمبر نہیں ملاؤں گی، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اس کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے بولا، مجھے اصل وجہ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا کر لو گے جان کر؟ اگر آ کر میرے پر نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکالو گے یا آنکھوں کے درمیان گولی مارو گے؟ پہلی بیوقوفی تم نے خود کو شادی شدہ بتا کر کی ہے۔ جب تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تو یہ ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈھونگ؟ یہ تمہارے لیے تھا کیا کالیا؟ کیونکہ میں تو تمہارے ساتھ جیسی تھی اسی کے بنیاد پر چل پڑی۔ ڈھونگی تو تم نکلے، میں تو تمہاری اصل شناخت و صورت سے ہی واقف نہیں۔ نکاح پڑھانے والے نے تمہارا نام کالیا نہیں لیا تھا، سن رہے ہو ڈھونگی انسان؟ تم نے میرے ساتھ ڈھونگ کیا ہے۔ کیوں کیا یہ نکاح؟ تمہاری وجہ سے بوا مری ہیں، تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں، جانتے ہو نا میرے خاندان کو۔ اگر میں اس وقت اپنے گھر پر موجود ہوتی تو کیا کسی سردار جیسے یا دوسرے تیسرے انسان کی جرأت ہو سکتی تھی جو مجھے کچھ کہہ جاتا؟ اب تمہیں خیال آیا ہے کہ تم اور میں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، تو تب اپنا یہ کمینہ پن کیوں ظاہر نہ کیا جب ایک بوڑھی مجبور مائی کی امیدیں بڑھا رہے تھے؟ میں راحیل سے شادی کر کے آج پوری عزت سے اپنے گھر پر ہوتی۔ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہونی تھی۔ کیوں نہیں ہونی تھی؟ اگر میں اس دن وہ نکاح قبول نہ کرتی تو اگلے دن میرا نکاح راحیل سے ہی ہونا تھا۔ دوسری جانب بڑا جاندار کہکا ابھرا، نہیں ہونا تھا؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ، میں نے نکاح سے پہلے اسے ہر حال میں مار دینا تھا۔ تم قاتل ہو؟ کہہ سکتی ہو، مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میرے پاس یہ عاشقوں کی طرح سستے فون پیکج لگا کر ساری رات بات کرنے کا وقت نہیں۔ تم وہی باتیں دوبارہ سے دہرا رہی ہو جن کا جواب میں کل دے چکا ہوں۔ خود کو لکیر کی فقیر نہ ثابت کرو، اپنا دماغ کام میں لاؤ۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، اگر عورت خود موقع نہ دے تو کوئی مائی کا لال بھی اس پر ایسی ویسی نظر نہیں ڈال سکتا۔ کر دی نا وہی گھسی پٹی بات، اگر مجھے خود ہی اپنے لیے کھڑا ہونا ہے تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ میں نے کب کہا تھا میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ کب میں نے تم سے قدم قدم پر ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے؟ بیوی میں تو تمہیں جانتا تھا، ایک ذرا سا حوالہ تھا، اس کے ناطے مدد کر دی۔ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یقین مانو اگر اپنا اصل تعارف کروا دوں تو میرے سائے سے بھی پناہ مانگو گی۔ میں دنیا میں آخری مرد بھی رہ گیا تب بھی میرے ساتھ ایک پل گزارا کرنا پسند نہیں کرو گی۔ میرا شکریہ ادا کرو ظالے، میں تمہیں اپنی جنگ میں شامل نہیں کر رہا، وہ بھی ایک بڑے نیک انسان کی تم پر مہربانی کی وجہ سے۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہوتے تو شاید حالات اس سے بھی تلخ ہو جاتے۔ تم کالیا ہو یا جو کوئی بھی، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ کوشش کرنا اب کبھی میرے سامنے نہ آؤ ورنہ منہ نوچ لوں گی۔ فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ بس پڑ گئی مجھے بھی ٹھنڈ۔ بڑا اٹھا کر میں نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ میرے فیصلے پر ہی لعنت ہے، جس سے ایک دفعہ بھلائی نہ ملے بابر اسی سے امید ماننا بھی بےغیرتی ہے، اور میں نے آج تک اس وقت اس آدمی کا نمبر ملا کر بےغیرتی کا ثبوت ہی دیا ہے۔ اب مر بھی جاؤں تو اس کو فون نہیں کروں گی۔ آگے بڑھ کر فون اٹھایا، باتھ روم میں جا کر سنک میں پانی بھر کر پانی میں فون رکھ دیا، خود وہیں کھڑی ہو کر فون کی روشن سکرین کو دیکھنے لگی۔ پورے 5 منٹ گزر گئے، فون کی سکرین اسی طرح روشن رہی۔ حیرت بھی ہوئی، پر فون کو ویسے ہی پانی میں چھوڑ کر وضو کیا، نماز پڑھی، جی بھر کر اللہ سے مدد مانگی، دل میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے فون پر ایک نظر ڈالی جو اسی طرح بالکل صحیح سلامت کام کر رہا تھا۔ عجیب گریٹ فون ہے۔ مزید پانی ڈال کر لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گئی۔ کپڑے بدلنے کا موڈ نہ تھا کیونکہ پھر سے سردی لگوانے کا اسے کوئی شوق نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں آنکھیں بند کیں تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ درود پاک پڑھ کر ان کی روح کو ثواب بھیجا، اسی طرح درود پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں نمی لیے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ جانتا تھا ہاسٹل کی عمارت کے گرد CCTV کیمرے لگا کر محفوظ کیا گیا ہے، اس لیے بڑا محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ کر اندر آیا تھا۔ باریک تار کے ساتھ کمرے کا لاک کھولا، اندھیرے اور سردی نے ماحول کو مزید پراسرار بنایا ہوا تھا۔ ظالے گہری نیند میں تھی، جب کروٹ بدلنے پر اس کا ہاتھ کسی وجہ سے ٹکرایا۔ پہلے تو ذہن غنودگی میں ہونے کی وجہ سے فوراً سے جاگ نہ پائی، ہاتھ ابھی بھی کسی کے سینے پر دھرا تھا۔ آہستہ آہستہ نیند کی شدت کو شکست دے کر دماغ پوری طرح بیدار ہوا، پٹ سے آنکھیں کھولیں پر گپ اندھیرے میں کچھ سجھائی نہ دیا۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو حلق سے برآمد ہونے والے فلک شگاف چیخ نے کسی کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے وہیں مار دیا تھا۔ ویسے تو بڑی فرمائشیں ہو رہی تھیں، آ کر ایک دفعہ لوگوں کو بتا دو کہ تم میری بیوی ہو، اب آیا ہوں تو شور مچا کر کس کو بلانا چاہ رہی ہو؟ اب میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، دوبارہ نہیں چیخنا۔ ظالے کا وجود اس کی گرفت میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کالیا جی، آپ کا شرعی محرم۔
ابھی اس نے بات پوری کی ہی تھی کہ زالے ایک دفعہ پھر سے چیخ مارنے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ کالیہ نے بڑی صورت سے اس کا منصوبہ دوسری دفعہ بھی ناکام کر دیا۔ بڑا شوہر ہے شوہر کو جوتے پڑوانے کا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور چھوڑو مجھے جنگلی آدمی، میں نے تو تمہیں چھوڑ ہی دینا ہے، تم ہی مجھے ہر روز فون کر کے اپنا عادی بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ زالے کا سر اپنے بازو پر رکھ کر بڑے بے فکر انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ زالے مسلسل لڑائی لڑ رہی تھی مگر اس نے زالے کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھنے سے روکا ہوا تھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 50% بیویوں کو شوہر سے نفرت ہی ہوتی ہے، ہمارا تو کیس ہی الگ ہے۔ تف ہے تمہاری مردانگی پر، رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر میرے پاس آئے ہو۔ میں دن کی روشنی میں بھی آ جاتا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جانا تھا۔ جیسے میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے مر رہی ہوں۔ جتنی فون پر بے قراری دکھائی جاتی ہے اسے تو یہی اندازہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ تو میں تب بھی نہ جاؤں جب مجھے ہاتھ جوڑ کر لینے آؤ گے۔ اتنے بڑے دعوے نہ کرو جو بعد میں ریت کی دیوار ثابت ہوں، مگر بے فکر رہو وہ دن کبھی نہیں آنا، کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں میں گھر بسانا نہیں چاہتا۔ کالیہ، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ یہ میرا حق ہے۔ ہاں، باقی سارے حقوق پورے ہو گئے ہیں، ایک یہی رہ گیا ہے۔ یہ جو سردار ہے کیسا آدمی ہے؟ میں نے 1-2 دفعہ دور سے دیکھا ہے، مجھے تو بڑا خوش شکل معلوم ہوتا ہے۔ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زالے نے ایک دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہی ہوئی، کیونکہ آج فون پر تم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ لاوارث پڑی چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک لڑکی کا معاملہ ہے جس کا شوہر سرے سے غائب ہے۔ اس وقت تو غائب نہیں ہوں۔ کیا میں تمہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہوں؟ بڑی دیر خاموشی کے بعد کالیہ بولا۔ تم اب ہر وقت میرے دماغ میں ہوتی ہو، اگر اس سے کوئی مطلب نکل سکتا ہے تو نکال لو۔ دماغ میں تو پریشانیاں رہتی ہیں۔ کالیہ کا کہکا دھیما تھا۔ زالے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ چلو اب سو جاؤ، کل تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کالیہ کا ہاتھ زالے کے چہرے کے پاس مس ہوا تھا۔ زالے کو اس کی ہاتھ سے بڑی عجیب خوشبو آئی مگر ساتھ ہی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یوں لگا جیسے دنوں سے سوئی نہ ہو۔ حیرت بھی ہوئی، اتنی اچانک اتنی زیادہ نیند، مگر کچھ دیر بعد وہ خراٹے بھر رہی تھی۔ کالیہ نے اس کے بالوں پر بوسہ لیا، سر احتیاط سے تکیے پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن جب زالے اٹھی تو رات والا واقعہ یاد تک نہ تھا۔ ملازمہ نے آ کر اس کو بھائی کے فون کا پیغام دیا تو زرمین کے چہرے پر رونق دوڑ گئی۔ مہمانوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، معذرت کرتی ہوئی فوراً سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں جا کر سکون سے بیڈ پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے تکیہ گود میں رکھنے کے بعد ہولڈر پر رکھا ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم، آخر بہن کی یاد آ ہی گئی۔ دوسری جانب سے ولی اللہ کا زندگی سے بھرپور کہکا سنائی دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مشرقی عورت؟ اب کہ وہ ہنس دی۔ باقی کمانڈو صاحب، میں ایک دم فٹ۔ آپ جناب سنائیں کیسی جا رہی ہے اور جناب کو کس کی زلفوں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے؟ آہا، ہمارے ایسے نصیب کہاں، اپنی تو زندگی گولیوں کے ساتھ گزر رہی ہے جہاں چوریوں کا دور دور تک بھی گزر نہیں۔ ہاں، اگر کہیں ایک آدھ خراش آ جائے تو CMH جا کر خاکی آنچل دیکھ آتے ہیں۔ اپنی چڑیا کی سناؤ، مامے کو کتنا یاد کرتی ہے؟ ہر روز مجھے کوئی 7-8 چیخیں ضرور آتی ہیں۔ چڑیا بالکل مزے میں ہے، اس کے پاپا نے باربی ہاؤس دلوایا ہے، اس لیے تو اب اس کا اسکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا، ہر صبح روتے ہوئے جاتی ہے۔ تو نہ بھیجا کرو نا ظالم، تم نے بھی تو اس کو 5 سال کی عمر میں ہی 14 جماعتیں کروانے کا ارادہ بنایا ہوا ہے۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں اس سے اگلی کلاس میں ہیں، یہ بھی ابھی تک KG میں بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے اس کے والد بھی اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پھر اتنی چالاک ہے ان کے سامنے اور ڈرامہ کرتی ہے۔ پر تم اس کی ہر چال کو ناکام کر کے جیل خانے بھیج دیتی ہوگی۔ اس دفعہ چھٹی پر اس کو مری لے آؤ، میں ڈرائیو اور گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ میں آفیشیل کام کے سلسلے میں اگلے 4 دن ادھر ہی ہوں، تھوڑا وقت ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ بارڈر کے حالات آج کل کشیدہ ہونے کی وجہ سے چھٹی ملنا مشکل ہے۔ ہاؤ ایکسائٹنگ، مری کا تو آج کل موسم خوشگوار ہی ہوگا، ادھر لاہور میں تو غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ میں ابراہیم سے اجازت لے لوں، اگر مان گئے تو ان کو کہوں گی اسلام آباد کی ٹکٹ کروا دیں گے۔ آگے آپ ڈرائیور بھیج دینا۔ آپ بتائیں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ کچھ نہیں یار، آپ آج کل اپنے پاس سپلائی کھلی ہے، اپنے ہٹلر سے پوچھو اور پھر بتانا مجھے۔ ہاں ابھی ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھ کر خوشی خوشی جا کر ساس کو بتا کر اجازت مانگی، انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا۔ جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی مگر اس کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابراہیم کو اندر ہی اندر آگ لگا رہا تھا۔ جیسے ہی مہمان گئے وہ سب گھر والوں کے سامنے ہی شروع ہو گیا۔ تم نے 4 جماعتیں زیادہ پڑھی ہوتی تو تمہیں کم از کم اتنی تمیز تو آتی، گھر آئے مہمانوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ بند دروازے کے پیچھے سننے کی وہ عادی تھی۔
پر آج عدالت کھلے عام لگی تھی۔ وہ تو بند دروازے کے پیچھے بھی اپنی صفائی دینے میں بڑی قوت تھی۔ یہاں ساس سسر جیٹھ جٹھانی اور نوکروں کے سامنے کیا بولتی؟ ساس نے ہی آخر صفائی دی۔ ابراہیم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ولی اللہ کا فون آ گیا تھا۔ وہ کون سا ہر روز فون کرتا ہے؟ آج 3 ماہ بعد اس کا فون آیا ہے۔ مہمانوں کے پاس تو تم موجود ہی تھے۔ اماں، میرے سامنے اس آدمی کی حمایت نہ کیا کریں، میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں اور یہ عورت یہ بات جانتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ مجھے نیچا دکھانے کو بھائی کے نام پر بھاگ کر جاتی ہے۔ جیسے اس پر کوئی آفت آئی تو بھائی سپر ہیرو بن کر ریسکیو کرنے آئے گا۔ وہ لاٹ صاحب ہے، وہاں کہیں بیٹھ کر فون کرتا ہے اور یہ عورت اپنا ہر کام بھول کر بھاگ اٹھتی ہے۔ بھائی اتنی ہی بہن بھائی کی محبت تھی تو رکھتا اس کو اپنے پاس، کیوں میری زندگی میں زہر گھولنا تھا؟ میں تنگ آ گیا ہوں۔ آئندہ اس گھر میں اس آدمی کا ذکر آیا تو وہ دن اس گھر میں اس عورت کا آخری دن ہوگا۔ آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھا لیں اس کو ورنہ پچھتائے گی۔ طلاق دے کر باہر نکال دوں گا اور ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ اپنی بات پوری کر کے ایک نفرت بھری نظر زمین کے جھکے سر پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئے۔ ساس نے آ کر اسے بت بنے وجود پر تسلی دیتے ہاتھ رکھا تو وہ چونکی، خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا جو نادم نظر آ رہی تھیں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ دکھا کر وہاں سے نکل آئی۔ ملازمہ کو کمرے میں بلایا اور اس کو ہدایت کی، میرے بھائی کا فون آئے تو بول دینا گھر پر نہیں ہوں، صاحب کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی ہوں، کہنا جلدی میں جانا ہوا ہے، آخری وقت پر پروگرام بنا تھا۔ ملازمہ نے فون اٹھایا تو وہ اپنے کانپتے وجود کو لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی، منہ پر دوپٹہ رکھ کر اپنے اندر کی سسکیوں کو دباتے تڑپ کر روئی، مگر خاموش کروانے کوئی نہ آیا۔ ایک جو جان دینے والا رشتہ تھا، اس کو اگر اس لمحے علم بھی ہو جاتا کہ اس کی بہن یوں باتھ روم میں بند ہو کر کیسے بے بسی کی تصویر بن کر مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، تو وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ ملازمہ نے کوشش پوری کی تھی، مگر دوسری جانب ولی اللہ تھا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں میں سے تھا، اور وہ لوگ اتنے کن ذہن کب ہوتے ہیں کہ سچے یا جھوٹے اسکرپٹ کو پکڑ نہ سکیں۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی بہن کے لیے دعا کی، پر کئی دفعہ جب انسان کی قسمت میں کوئی دکھ لکھ دیا ہو نا تو مخلص دعائیں بھی راستے میں ہی پلٹ جاتی ہیں۔ آج وہ دونوں معمول سے پہلے ہی کلینک جانے والے راستے پر خاموشی سے چلتے جا رہے تھے۔ آج پھر دھند نے بھرپور حملہ کر کے بادلوں جیسی روئی کو زمین پر بکھیرا ہوا تھا۔ سرخ ہوتی ناک کو گرم شال کے اندر چھپا کر سانس کی گرمی سے سردی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ شیرباغ کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، نہ جانے زالے کو کیا سوجی، بولتی چلی گئی۔ شیرباغ، کیا تم خبریں سنتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی، کیونکہ میرا گھر پر ٹی وی نہیں ہے، دکان والے کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، اخبار تو پڑھتے ہوگے؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میرا ملازم اخبار میرے گھر پر دے کر جاتا ہے۔ کیا تم اس خبر سے واقف ہو جو پچھلے دنوں نئے سال سے پہلے ایک وزیر کے بیٹے کا اسی شادی کے دن قتل ہو گیا تھا؟ ہاں، دکان پر آدمی باتیں کر رہا تھا تب سنا تھا۔ اس میں کیا خاص ہے؟ ہزاروں آدمی مرتا ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ میرا تایا زاد تھا اور وہ وزیر میرا تایا ہے۔ اس دن جب اس کا قتل ہوا اس دن اس کی شادی مجھ سے ہو رہی تھی، مگر ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے ایک دن پہلے میرا نکاح کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ آدمی ہی راحیل کے قتل کے پیچھے ہے۔ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ کون ہے، کہاں ہوتا ہے، میں نہیں جانتی۔ وہ مجھے جس گھر میں چھوڑ گیا تھا وہاں میں اتنے دن اس کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا، میں بیمار ہو گئی۔ وہ تو زینب کو اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیج دیا، اس نے میری بات پر یقین کر کے میری مدد کی تو میں یہاں ہوں۔ شیرباغ کے قدم ساکت ہو چکے تھے، حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ زالے نے اس کا کندھا پکڑ کر اچھا خاصا جھٹکا دیا۔ بیچ راستے میں بت بن کر کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، دیکھو زینب ادھر نہیں ہے، اور مجھے اس وقت ایک مخلص دوست کی ضرورت ہے جو مجھے درست مشورہ دے، جس طرح کل تم نے مجھے شاہد خان سے بات کرنے سے روکا تھا۔ بس اسی بات نے مجھے ہمت دی کہ تم سے یہ سب کہہ سکوں، تم سمجھ رہے ہو نا؟ پلیز کسی کو یہ نہ بتانا، ورنہ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے اور مار دیں گے۔ کون گھر والے؟ تمہارا ماں باپ؟ نہیں، میرے ماں باپ زندہ نہیں، میرے تایا جن کا بیٹا مرا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بیٹے کو میں نے مروایا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں قرآن مجید اٹھانے کو تیار ہوں، ایسا حقیقت میں نہیں ہوا، یہ ان لوگوں کی فرضی کہانی ہے۔ سچ یہ ہے ہمارے گھر کی ایک پرانی ملازمہ نے مجھے کہا کہ اس نے میرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے اور فون پر اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اس وزیر کا بیٹا تو بھتہ خور تھا، خبروں میں آئے دن اس کے خلاف خبریں ہوتی تھیں۔ ہاں تب ہی تو یہ سب ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا میں نہیں جانتی وہ کدھر ہے، کون ہے، پر وہ میرے بارے میں سب جانتا ہے، اور اس دن جو پارسل تمہیں مجھے دینے کے لیے دیا گیا تھا وہ اسی نے بھجوایا تھا۔ اس کے اندر کچھ پیسے اور ایک فون تھا جس پر میں نے اس کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے۔
وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے شادی یا گھر بسانے کی نیت سے نکاح نہیں کیا، بلکہ میں مشکل میں تھی، اس نے میری مدد کو ساتھ دیا۔ اب مصیبت ٹل گئی تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے راستے جاؤں۔ اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ کاش کہانی ہی ہوتی، پر پتہ کیا، اب میرا دل چاہتا ہے گھر واپس چلی جاؤں، تایا کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی، پر وہ کہتا ہے میں وہاں واپس جانے کا سوچوں بھی نہ۔ کل رات کو جب تم وہاں سے چلے گئے تھے، جانتے ہو سردار نے کیا کہا؟ ظالم نے شیربگ کے تاثرات میں ایک دم تبدیلی دیکھی تھی، وہ پہلے سے زیادہ متوجہ ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ تم سردار کا رشتہ دار نہیں؟ نہیں، یہاں پر کسی سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں، پر زینب اور دادی کا احسان ہے۔ انہوں نے میری مدد کی ہے، ورنہ میرا کیا بنتا؟ سردار کے الفاظ بھی اس نے شیربگ کے سامنے دہرا دیے۔ شیربگ کے چہرے پر بوڑھے باپ سے جذبات ابھرے۔ جو میں نے کل شاہد خان کے لیے بولا تھا، آج سے ہر ایک کے ساتھ اپنا رویہ ایسا ہی کر لو۔ سردار چاہے جتنا بھی اچھا ہو، ہے تو مرد ہی نہ، اور تم ایک عورت ہو۔ یہ گاؤں اچھا ہے، میرے جیسے انسان کو اگر پناہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی قبول کر چکا ہے۔ آئندہ کسی کو بھی اپنا سچ سنانے مت بیٹھنا۔ زینب سارا سچ جانتی ہے، اس کے بعد ابھی تمہیں بتایا ہے۔ اچھا کیا تم نے مجھے بتایا، پہلے تمہارے ساتھ پیسے کمانے کے لیے آتا جاتا تھا، آج سے فرض سمجھ کر آیا کروں گا۔ بس ایک وعدہ کر دو، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرا بھلائی پر سے بالکل ہی ایمان اٹھ جائے۔ جیسے تم نے اپنی کہانی سنائی ہے نا، ویسے ہی میری بھی کہانی ہے، پر میری ہمت نہیں۔ جب کبھی خود کو بہادر پایا تو بتا دوں گا۔ بس اتنا سمجھ لو دھتکارا ہوا انسان ہوں۔ تمہیں تو پھر ایک مرد نے سچ بتا کر خبردار کر دیا۔ مجھے تو میرے ماں باپ نے بڑی شفقت اور محبت دے کر 10 سال پالا، اور پھر ایک دن انتہائی بیکار بے جان چیز سمجھ کر دھتکار دیا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات کہوں، سردار نے مجھے تمہارے دکھ کے بارے میں بتایا تھا۔ بس اس کے آگے روایتی جملے مت کہنا، جیسا کہ بڑا افسوس ہوا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ وہ، اور برا منانے والی کوئی بات نہیں۔ ایسی باتیں زیادہ دیر کب چھپتی ہیں؟ سردار نے تو پھر میرے لیے ہمدردی جتا کر بات کی ہوگی۔ اچھا انسان ہے، پر سب لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ یہ تو میں خاصا ڈھیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ کو باہر سے ٹھوکر لگے تو آپ گھر جا کر ناز نخرے دکھاتے ہیں، پر جب ٹھوکر گھر سے لگے تو باہر کسی سے ہمدردی کی امید بھی نہیں جاگتی۔ اب راستے میں ہی کھڑے ہو کر یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ اچھا کیا میں نے سب بول دیا۔ اب مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا، نہ ہی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ میں بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ چلو کسی کے باغ سے سیب اور اخروٹ توڑ کر ناشتہ کریں۔ اتنا بولنے کے بعد مجھے بھوک لگ گئی ہے، پہلے تو ناشتہ کرنے کا جی نہیں کیا۔ صبح صبح چوری کرو گی؟ ہاں تو کیا حرج ہے، ویسے ہمارے کل والے سیب ادھر ہی پڑے ہیں، چل کر پائے بنائیں۔ آج تم کو گاؤں کے ہوٹل کا کھانا کھلاتا ہے۔ ہوٹل یہاں کہاں آ گیا، فوڈ سٹال ہوگا۔ مقامی لوگ اس کو ہوٹل ہی کہتا ہے۔ تم کلینک پر چلو، میں کھانا لے کر آتی ہے۔ ٹھہرو میں پیسے دیتی ہوں۔ نہیں میرے پاس ہے پیسہ، تم رہنے دو۔ وہ اس کو ارے ارے کہتا چھوڑ کر تیزی سے بھاگ گیا۔ دوپہر میں ڈرائیور کے ہاتھ گرما گرم ایپل پائے آئے، اور ساتھ میں ایک عدد مختصر سا نوٹ تھا جس پر الفاظ کچھ یوں تھے: انسان کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی انسان اپنے دماغ میں آنے والے خیال کا یوں ہی بے دھڑک اظہار کر دے جیسے میں نے کل رات کیا، تو اگلے بندے کا دل دکھنا لازمی ہے، جیسے آپ کا دکھا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، سوری کے طور پر آپ کو تیار شدہ پائے بھیج رہا ہوں، قبول کریں تو نوازش ہوگی۔ اور ہاں، آفس کے نمبر پر آپ کے لیے کسی خوشی محمد نامی آدمی کی کال آئی تھی۔ خود کو گل محمد صاحب کا دوست بتا رہا تھا۔ اس نے آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اس کو بڑا افسوس ہے جب آپ نے فون کیا تو وہ گھر پر نہیں تھا، پر آفس کا نمبر جو آپ نے اس کو دیا وہ آپ کے میاں کو دے دیا گیا ہے، اور وہ بہت جلد آپ سے رابطہ کرے گا۔ سردار غازان خان۔ نوٹ پڑھتے ہی زالے بولی، کال آئی ہوگی تبھی تو تمہارا شک دور ہوا ہوگا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارا دن مصروفیت ایک دفعہ پھر ویسے ہی رہی، سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملی۔ سکندر علی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، گھر بھر کا لاڈلا۔ باپ سرکاری ملازم تھا، ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ نوکری کی، اب ریٹائر ہوئے بھی 2 سال گزر چکے تھے۔ سکندر سے بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹی ایک کی منگنی بھی کر چکے تھے۔ سکندر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کا اتنا چکر نہیں پالا۔ اس کو بچپن میں صرف ایک چیز کا جنون تھا، جیسے لڑکوں کو کرکٹ کھیلنے یا بیڈمنٹن کا شوق ہوتا ہے، سکندر کو گاڑیوں کا جنون حد سے زیادہ تھا۔ اسکول اور کالج کے زمانے سے دوستوں کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر ہاتھ سیدھا کر کے وہ 15 سال کی عمر میں ہی گاڑی چلانے میں استاد ہو چکا تھا۔ اپنے مالی حالات اتنی اجازت نہ دیتے کہ وہ چھوٹی سوزوکی کار ہی لے سکتا۔ تب ایک دن اس کے دوست نے ذکر کیا کہ ایم پی اے کے پاس ڈرائیور کی نوکری ہے، قابل اعتبار بندہ چاہیے۔ گاڑیاں وہاں نئے ماڈل کی بڑی والی تھیں۔ سکندر کو لگا اس سے بہتر موقع اپنے خواب پانے کا اور نہیں ہونا۔ ماں باپ کو بس سرسری سا بتا کر نوکری شروع کر دی، رہائش بھی ادھر ہی ہونے لگی۔ ایک ہی شہر میں گھر ہونے کے باوجود
چھٹی پر ہی گھر آنا ہوتا، پر تنخواہ اچھی تھی جس کی وجہ سے آزادی نہ ہونے کی کمی بھی کم ہوتی۔ پیسہ آنے لگا، گھر کے مالی حالات اور اچھے ہو گئے۔ اس نے اپنی ذاتی گاڑی بھی لے لی کیونکہ وہ اپنی پھرتی اور مہارت کی وجہ سے مالک کا پسندیدہ ڈرائیور بن چکا تھا۔ راستے میں راہ بندہ ملتے تو وہ نہ جانے کن کن شارٹ کٹ راستوں سے گاڑی بھگاتا ہوا ان کو مطلوبہ منزل تک پہنچا دیتا۔ گاڑی خراب ہوتی تو خود ہی مرمت کر لیتا۔ گاڑیوں کا پورا انسائکلوپیڈیا تھا۔ مختار احمد پہلی دفعہ ان کی کسی گھریلو تقریب میں اس کی بہن کی منگنی پر شامل ہوا تھا۔ وہ تو بڑے فخر سے سر اونچا کر کے دوستوں میں شیخی مارتا کہ مختار احمد جیسا امیر کبیر آدمی میرا جاننے والا ہے، پر سادہ لو انسان یہ نہ جان پایا کہ کس قدر خطرناک سانپ کو اپنے گھر کا راستہ دکھایا ہے۔ سکندر کی شادی پر بھی مختار کو بلایا اور وہ ایک دفعہ پھر شریک ہو گیا، پر سکندر کی بیوی کو دیکھ کر اس کی حوصلہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سکندر کی زندگی میں ایک کالی آندھی چلی تھی جو ساری کی ساری خوشیاں اڑا کر لے گئی۔ اب وہ نہ صرف اپنی ٹانگوں پر چلنے سے محروم تھا بلکہ گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہ رہا۔ سب حالات نے اس کو انتہائی چڑچڑا کر دیا۔ جن لوگوں نے اس کی بیوی کو ڈھونڈنے میں مدد کی وہ ان کے نام ٹھکانے سے واقف نہ تھا۔ وہ لوگ خود ہی رابطہ کرتے تھے پھر غائب ہو جاتے۔ اس کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب جیل میں مار کھا کھا کر وہ مرنے کے قریب تھا۔ سپاہی نے آ کر بتایا کہ چلو تیری ضمانت ہو گئی ہے۔ وہ بے ساکھیوں کے سہارے باپ کے ساتھ اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ وہاں سے نکلا تو دل اور دماغ میں پورا یقین تھا کہ بہت جلد پھر واپس یہیں ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جن لوگوں نے ضمانت کروائی تھی ان کی جانب سے اسی رات اسے ایک فون کال موصول ہوئی۔ 5 منٹ کی کال میں فون لائن کی دوسری جانب موجود آدمی نے ساری بات پوچھنے کے بعد اس کو ایک نامعلوم مقام پر آنے کو بولا۔ اگلے دن وہ وہاں گیا۔ وہاں موجود آدمی کے چہرے پر نقاب تھا اور اس نے چھوٹتے ہی ایک بات کہہ دی، تمہاری مدد کی جائے گی مگر شرط ایک ہی ہے، تم کبھی کسی کے سامنے ہمارا نام نہیں لوگے۔ جب بھی اس واقعے کی بات آئے گی تم لا علمی کا اظہار ہی کرو گے۔ اس نے جواب میں پوچھا، آپ کتنا سرمایہ لے کر میری بیوی کو بازیاب کروائیں گے؟ اگلے آدمی نے لاپرواہی سے سرزری میں صرف اتنا کہا، تمہاری خاموشی اس کی قیمت ہے۔ بیوی مل گئی۔ جس حالت میں ملی سوچتا تو جی چاہتا اپنا آپ ختم کر لے، مگر جو کچھ مختار احمد کے ساتھ ہوا اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے دل کو ایک تسلی ضرور تھی کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والا آزاد گھوم پھر نہیں رہا بلکہ کتے کی موت مارا گیا ہے۔ اس رات ایک گاڑی اس کو اور بیوی کی لاش کو گھر پہنچا گئی تھی۔ ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ لاش دفنا کر کل یہ محلہ چھوڑ دو۔ مختار احمد کے ہاں کام کرنے والے کسی آدمی کا رکن سے بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھا جائے۔ اسی رات اندھیرے میں لاش دفنا کر انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ سکندر کو اب اس اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ پورا نہیں آ سکتا جب اس کے گھر میں 2 جوان بہنیں موجود ہیں۔ پولیس والے کتوں کی طرح مختار احمد کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے۔ ابھی تک ان کے ہاتھ اس کی لاش بھی نہیں لگی تھی۔ خبروں کے مطابق 2 دن پہلے مختار احمد کے پنڈی والے گھر پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا جس کے بعد مختار احمد کو اغوا کیا جا چکا تھا۔ کس نے اغوا کیا، کہاں لے کر گئے، شک ان کے سیاسی مخالفین کی طرف جا رہا تھا، جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے چرایا کچھ بھی نہیں سوائے مختار احمد کے۔ یہ خبریں سن کر سکندر کے اندر سکون سرایت کر گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت دکھ کے گہرے سمندر میں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد آنے والے نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اندر گہرا اندھیرا تھا، بولتا ہوا اندھیرا، ہر چھپی چیز کا اسرار دیتا ہوا اندھیرا۔ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر باہر اسٹریٹ لائٹس کے پھیلنے والی نارنجی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ مافیا نے دروازے سے ہی مخاطب کیا، بھائی امی کہہ رہی ہیں کھانا لگ گیا ہے۔ دوسری جانب اس کے جسم میں ذرا سی جنبش ضرور ہوئی پر جواب کوئی نہ آیا، جس پر مافیا اس کے قریب چلی آئی، دھیرے سے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھائی کھانا؟ چندا مجھے بھوک نہیں، تم لوگ کھا لو۔ بھائی صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، پھر بھی زندہ ہی ہوں، ایسی باتیں نہ کرو، تم ہی ہماری ہمت ہو۔ وہ استہزائیہ ہنسا، ایک لنگڑی ہمت؟ مافیا کے آنسو نکل آئے، بھائی اب کیا ہوگا؟ اپنا شہر چھوٹ گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، میری چاند سی بھابھی منو مٹی تلے جا سوئی۔ بھائی ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا کوئی بھی ایسے ہی آپ کے گھر کے فرد کو غائب کر سکتا ہے؟ امی نے بھابھی کو نہلایا تھا، وہ کہتی ہیں ان کے جسم پر نیلے نشانات تھے جیسے ان پر تشدد بھی کیا گیا ہو۔ بھائی وہ تو ایک مکڑی سے ڈرنے والی تھیں، اتنے خطرناک حالات کا سامنا کیسے کیا ہوگا؟ وہ سکندر کے عین سامنے زمین پر بیٹھی تھی، زاروں کے تار روتے ہوئے سرگوشیوں میں پوچھ رہی تھی۔ سکندر کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر ہی ٹکی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ پوری طرح سے خاموش آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ بہن بھی وہی سوال کر رہی تھی جو وہ اپنے آپ سے کرتا رہتا تھا۔ ایک ہاتھ بہن کے سر پر رکھا، معافی کبھی کبھی غم پانی بن کر بہہ جائے تو انسان کو اور بھی کمزور کر جاتا ہے۔ جتنے آنسو بہانے تھے ان 3 ماہ میں بہا چکے، اپنا چہرہ صاف کرو، مجھے باہر لے چلو، چل کر کھانا کھاتے ہیں۔
وہ جانتا تھا اگر وہ باہر نہ گیا ماں باپ بہنوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کھائے گا، اور وہ لوگ بہت دن سوگ منا چکے تھے۔ انسانی برداشت کی ایک حد ہے اور اس کو صرف ایک ہی حد تک آزمایا جا سکتا ہے۔ کھانے کی میز پر 5 افراد موجود تھے، چاروں میں سے ایک دوسرے سے نظر چراتے ہوئے خاموشی سے کھانا زہر مار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد مافیا چائے لے آئی۔ اس نے کپ اٹھایا ہی تھا جب سرفراز علی کے فون کی گھنٹی بجی۔ سرفراز علی نے فون اٹھایا، پھر حیران ہو کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ بیٹا، تمہارا فون ہے۔ اس نے سیٹ لے کر کان پر رکھا۔